الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد المحجلين نبي الأنبياء أميم الرجال صاحب الجود والعطاء مائه الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وعيننا وغوثنا ومغيثنا ووكيلنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجمع المناخب آلانا وأولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإطرته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے با آواز محبت نال آباد ہے السلام رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين درود پاک ایک ایسی عبادت ہے حضور دے ایک غلام نے جنہ دا نام ہے حضرت محمد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کم ہے کہ ہر لمحہ ہر منٹ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے درود و سلام پڑھ دے نے آپ ایک دن درود پاک پڑھدیاں آپ دی آنکھ لگ گئی پر دل دی آنکھ کھل گئی آمنہ دے لال دی سواری آ گئی حضور آ گئے حضور نے فرمایا کہ میرے غلام نے ہاتھ جوڑ کر دی کی آقا فدا کا بھی ہی و امی ہی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ تھوڑے تو قربان ہو جان آقا حکم فرماؤ آرڈر لگاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے غلام اپنا چہرہ میں محمد دے چہرے دے قریب کر غلام نے عرض کی آقا کتے وضوحا دا مکھڑا تے کتے میرا چہرہ آقا میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ تھوڑے چہرے دے قریب کرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے غلام میں اس چہرے نو چم لینا چاہنا جیڑا محمد دی ذات درود و سلام پڑھدا ہے
ایسی اے نہیں کہندے کہ حضور ساڑھا چہرہ ہی چوم لین، ایسی تا کہنے ہاں کہ قدموں میں جبی کو رہنے دو، ارے چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ جتنے آباب بیٹھے ہو آباد محبت نالا صلاة رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آیا کملی والا آیا کملی والا بولو آیا کملی والا آیا کملی والا آواز آیا کملی والا آیا کملی والا۔ میں دعا کرنا وا اے میرے مولا جڑا تیرے یار دی نعت پڑھے، اے میرے مولا راتی سو میں آمنہ دلال خواب چے آ جاوے، کسی دی زبان خاموش نہ روے، آواز آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا، جن کی آمد پر لگا ظلمت کے منہ پر تالا، بولو آیا کملی والا آیا کملی والا۔ اور ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ ناز کر اپنے مقدر پر حلیمہ ناز کر، کہ تیری جھولی کو خدا نے نور سے بھر ڈالا، بولو آیا کملی والا آیا کملی والا۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود صاحب الاولاق سید الانبیاء حبیب کبریا شافع روز ددا نبی اکرم شافی معظم تاجدار بطحا سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار ختم نبوت میرے اور آپ احباب دے کریم آقا جان احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانتاً عقیدتاً محبتاً ادباً پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بچیوں نوجوانوں علماء کرام سبن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان کرامی بہت خوش نصیب لوگ نے کہ جڑے میرے آقا دا میلاد منا دینے، آپ اب سارے مبارک دے مستحق ہو کہ جنہ نے سارے رل کے مصطفیٰ دا میلاد منا رہے ہو۔ میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی رضا صاحب قادری صاحب آپ نے حکم فرمایا اور میں بندہ نے چیز نے آپ دے نال وعدہ کیتا، رب نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ویر دے عزت دے اندر آبرو دے اندر علم دے اندر برکات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس مسجد دی انتظامیہ اہل محلہ اللہ تبارک و تعالی سارے تے اپنا خاص کرم فرمائے۔ کوئی گل نہیں جنہ دے نام تو میں واقف نہیں، ساڈا عقیدہ ہے انہاں دے ناماں تو سیدہ زہرا دا بابا ضرور جاندا ہے۔ میرا طبیعت بھی نساز ہے، گلا بھی خراب ہے، کل سونڈ پیڑا ٹکر گیا، انہیں کہا سائیاں کدھر جا رہے ہیں، آج اتھے ہی بیٹھ جائے۔ میں کہا کوئی گل نہیں، حضور دا ذکر ہے بڈھے ہی جوان ہو جاندے نے، تے ہمیشہ رل مل کے حضور دا ذکر کریے تے مزہ بھی آندا ہے۔
تھوڑا جا سانس نہ چھکے بس ویس بھائی ہے تھوڑی نظر رکھیا جی کیونکہ یاد رکھیا جی میرے استاد یہ مکرم حضرت علامہ مولانا عمر شہزاد سلطانی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ پتر جس مجمع نو چپ لگی ہوئے نا اوتھے حضور دا ذکر نہیں کرنا چاہیے میں حضور کیوں فرما لیں پتر ذکر دا قانون دے ضابطہ ہے جس حسین نے 72 تن دے کے سلام بچایا ہے نا اس حسین میں پتہ ہے کہ نانے دا دین تخت دے کیویں آیا ہے تے پھر حضور دی محفل دے اندر بیٹھے ہاں تے پھر بندہ کنجوس بن کے بیٹھے یاد رکھیا جی مصطفیٰ دا غلام کنجوس نہیں ہوندا سخی بن کے فرماؤ سبحان اللہ یا اللہ میں دعا کرنا وا جڑا اے سوچ سبحان اللہ بولے رات سونے تو مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے یا اللہ پاک جڑا ہون اپنے ہاتھاں نو کھڑا کر کے سبحان اللہ بولے اس مہینے اپنے یار دے روزے تے بلا لے یا اللہ پاک جڑا ہون اس تو اچھی سبحان اللہ بولے اپنے مرشد نال عمرہ کر کے آوے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مینوں اور آپ اباب نو سارے نو مدینے لے جائے آمین حضرات جتنے ٹائم بیٹھنا ہے خوش ہو کے بیٹھنا ہے متھے دے تربڑیاں نہیں چاڑنیاں کیونکہ حضور دا ذکر ہے او محبوب آیا ہے جن دی خاطر ساری کائنات رحمت للعالمین نبی بن کے آیا ہے اور رب نے ساری کائنات واسطے نبی نو رحمت بھی بنایا ہے اور اگر زندگی دے سانس میں ملے نے تو مصطفیٰ دی ولادت دے صدقے نال ملے نے اس محبوب دی آمد ہوئیے جن دی خاطر ساری کائنات وجد وچ آئی اور کفر ختم ہو گیا اور اسلام بلند ہو گیا حضرات میرے نبی علیہ السلام سے دیوانے ہو میں جڑی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بولو لوگ کہندے نے کہ سنی قرآن نہیں پڑھ دے ہیں یاد رکھے جی سنیاں تو بعد کے پڑھدا ہی کوئی نہیں میرے بابا جو حضور خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن جویں بندہ لبیک دا نعرہ لاندا ہے نا اپنے آوازاں نوں بلند کردا ہے ایویں یار دے نام تے واری آوے تے سبحان اللہ بھی ایویں کہنی چاہیے رسول تے بیٹھا ہوا کسی دی ٹی سی نہیں نہ کسی نے ٹی سی کرنی سکھائی ہے استاد محترم نے میں دلی اطمینان ہویا سکون ہویا کہ مجمع ایسا ہے کہ جڑا آپ پہ سبحان اللہ بولدا ہے ورنہ منتا کر کر کے کہنا بندہ یار بولو سبحان اللہ یاد رکھے جی جڑا سبحان اللہ بولدا رب انہوں نیواں نہیں رہن دیندا بلکہ اونچا فرما دیندا ہے اور عروج چاہیے جے نا عزت ملے دنیا لوگ ساڑھے ہاتھ چمن یاد رکھے جے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھنا تیرا کم ہے مدینے والا خیرات پانا مدینے والے دی کم ہے حضرات دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین خالق کائنات نے فرمایا قد جاء تحقیق آ گیا اللہ دی طرف نور اور روشن کتاب آ گیا سوال پیدا ہوندا ہے آندا او ہے جڑا پہلے کتھے ہوئے جڑا پہلے کتھے موجود ہوئے مثال دے طور دے تسی پیدا نہ ہوندے تے آ سکدے سو بولو نہیں نا پیدا ہوئے ہو آئے ہو پھر محفل کے اندر آئے ہو فرمایا کہ میرا محبوب آ گیا یا اللہ آ گیا فرمایا ہاں جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی میرا مصطفیٰ سی جدو کچھ بھی نہیں رہنا ادو بھی میرا یار نہیں رہنا ہے فرمایا جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی مصطفیٰ سی جدو کچھ بھی نہیں رہنا ادو بھی میرے مصطفیٰ نے یا اللہ آ گیا فرمایا ہاں میرا محبوب نور بھی بن کے آ گیا مفسر کرام فرماندے نے الحمدللہ جتنی گفتگو کراں گا ذمہ دار خود ہاں اگر کوئی حوالہ بھی لینا چاہے تو وخاون واسطے تیار ہاں وخانا کام میں منانا نہیں سکا پتر باپ دی گل نہیں مندا کیوں منانا ساڈا کام نہیں ہے نا وخانا کام ہے جندے کو دلیل ہوندی ہے گل اون دی مننی جاندی ہے بولو فرمایا میرا محبوب آ گیا نور بن کے یا اللہ اور کی نال لے کے آیا فرمایا ہدایت والی کتاب نال لے کے آیا اللہ نے سب تو پہلا جدو قلم نو پیدا فرمایا نا
خالق کائنات نے فرمایا اکتب عالم ما کانا وما یکون، فرمایا کلمے لکھ، یا اللہ کی لکھاں؟ فرمایا جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ، فرمایا کہ جو ہو گیا ہے وہ بھی لکھ دے تو جو ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ یار ایمانداری نہ دس، انہاں تک قلم نو ہی پتہ ہے کی ہو گیا تو کی ہون والا ہے، تے میرے مصطفیٰ دا مقام کی ہوئے گا؟ قلم نو انہاں پتہ ہے کی ہو گیا تو کی ہون والا ہے، وہ قلم ہے انہوں اے پتہ ہے کی ہون والا ہے تو مصطفیٰ دا مقام کی ہوئے گا۔ بابا سبحان اللہ بولو، اینی اچھی سبحان اللہ بولو کہ مسجد دیواراں ٹکرا کے آواز مدینے چلی جائے۔ ماشاءاللہ حضرات، قلم نے لکھیا، سب کچھ لکھیا، تے جدو باری آئی نا تے کہنے گے یا اللہ ہور کی لکھا؟ آئے ہائے موتی علی سرکار بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ ہور کی لکھا؟ فرمایا میرے یار دا نام لکھ۔ یا اللہ وہ تو شروع تے لکھے ہے، آخر تے کیوں لکھا، اینڈ تے کیوں لکھا؟ خالق کائنات نے فرمایا نکل میں اگر میرا محبوب دنیا تے تشریف لے کے نہ آندا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ حضرات اگر زندگی دے سانس ملے نے تے مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملے نے، اگر زندگی دے عیش و آرام زندگی دے رب نے پیسہ دیتا، رب نے دولت دیتی تو مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملے نے۔ آج لوگ کہندے نے میلاد منانا کتے لکھے ہے، جلوس سنی کیوں کر دینے؟ یاد رکھیا جی میں صرف ایک بات جملہ دے لگیا وا قبلہ علامہ صاحب آپ دی نظر، پچھلا سال میں نا تقریر تے گیا تے میرے نال بچے سن چگیاں والے جنہوں اپنی زبان دے اندر پکھی باس کہنے منگن والے پینے، پہلے جڑے منگن والے ہوندے سن وہ بھی اللہ والے کوئی ہوندے سن، نظر کردے سن تے تقدیر ہی بدل دیتے سن، آج او نہیں رہ گئے۔ حضرات میں گیا سرگودے دی زبان سی انہاں دی، کہنے کہ موڑ قاری صاحب موڑ ساڑھے گھر بھی آسو، میں کہا جی آواں گے، کہندے جی سرکار دا ذکر کرنا ہے، میں کہا جی آواں گے کیوں نہیں، سنیا نے سرکار دا ذکر نہیں کرنا تو اور کنہ نے کرنا ہے۔ الحمدللہ میں گیا مسجد دے اندر بیان کیتا، بہت ہی خوبصورت جی میں تھوڑی مسجد ہے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا یا اللہ جنہاں نے مسجد نو سجایا انہاں دے کاروبار دے اندر برکات نصیب فرما۔ میں بیان کرتے فارغ ہویا نا تے سفید داڑھی والا بابا سی کہہ لیں گا علامہ صاحب، میں کہا جی حضور کہندہ مڑ کھانا بھی کھاسو، میں کہا حضور ایسا کھانا نہیں کھانا تے اور لنگر سرکار دا کنہ نے کھانا ہے۔ حضرات توجہ فرمایا جی میں جدو انہاں دے چنگیاں دے اندر داخل ہویا نا میں دیکھا بتیاں میں لگیاں، آئے ہائے ہائے بولو، میں ویکھیا بتیاں بھی لگیاں، غبارے بھی لگے، میرے نال بچہ سی میں انہوں ہاتھ مار کے کہنے گا یار ویکھ جڑے دلیلہ منگدے رہ گئے جنہ منانا سی انہاں جھگیاں دے اندر ہی منا لیا ہے، انہاں جھگیاں دے اندر ہی منا لیا ہے۔ یار جنہ میلاد منانا ہوندہ ہے نا او گلی محلہ گھر نہیں ویکھ دے، بس او یہی کہندے نے کہ یار راضی ہو جاوے پھر رب بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرات میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے ہو، سرکار دی عظمت اور شان کوئی دنیا دار گھٹا نہیں سکتا، میرے مصطفیٰ دے شان ذکر وددا ہی جائے گا، کوئی دنیا دار گھٹائے گا نہیں، کیونکہ جندہ ذکر خود رب بیان کرے، جندہ ذکر خود رب بلند کرے۔ بابا دنیا دار کون ہوندہ ہے گھٹا سکے؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، فرمایا کہ ایسا تھوڑا ذکر تھوڑے واسطے بلند کر چھڑے آئے۔ فرمایا اے نہیں کہ بچہ پیدا ہوئے گا پھر جوان ہوئے گا پھر عالم دین بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر او جناب والا میلاد بیان کرے گا۔ فرمایا سونیا نا جتھے تک رب دا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا، اتھے تیرا نال اذان اچ پالے میرا پھر تیرا، نماز اچ پالے میرا پھر۔ یار یاد رکھیا جے
مصطفیٰ دی ذات اوہی بولدا ہے جن دی ماں نے دودھ پلاندی مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھیا ہوئے اپنی زبان و حرکت گئو کچھ نہیں ہوندا سبحان اللہ گلا میرا خراب ہے تھوڑا نہیں تھوڑا بھی ہو جاوے تو لوگ پوچھیں گلا کیوں خراب ہے آکھے جے جامعہ مسجد محمدیہ دے اندر بیٹھ کے راتی یاد ناد سبحان اللہ کہندے رہے ہیں گلا خراب ہو گیا ہے کہ یار سبحان اللہ کہندے ہویا موت آ جاوے اس موت تو وڈی عظمت والی شان کی ہو سکتی ہے 10 منٹ بعد بھی تسی بولنا سی تے بلا میں لینا سی شکر ہے کہ تسی پہلے ہی بول پے سبحان اللہ حضرات نبی علیہ السلام کے دیوانے بعد شروع میں بلا تاخیر بلا تمہید گفتگو دا آغاز شروع کر رہا ہوں حضرات پہلے جڑے وقت حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کون حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے جڑے بادشاہ ہوندے سن نا توجہ فرماؤ بیٹھ جا چھوٹے جڑے پہلے بادشاہ ہوندے سن نا تو اپنے نال کسی رائٹر نو اپنے نال لکھائی والے نو بھی اندی حالات زندگی لکھنی اندے مثلا کہ حالات زندگی لکھنی بادشاہ اج اے کیتا ہے انج کیتا ہے ادھر گیا امام بصیری فرماندے نے کہ میں نا بادشاہ دی نوکری کردا سا آ فرماندے نے میرے دل دے اندر ایک دن خیال آیا یار بصیری او دنیا دے بادشاہ دی نوکری کرنا ہے تنو کچھ بھی نہیں لب رہا مدینے والے دی نوکری کر کے مدینے والا کرم فرماندا ہے کہ کوئی نہیں حضرت امام بصیری فرماندے نے میں نا بادشاہ دی نوکری چھڈی آ فرماندے نے چھڈ کے نا میں گھر دے اندر آ گیا تے سرکار دے بارے نعت لکھنا شروع کر چھڈی ہائے ہائے سرکار دے بارے نعت لکھنا شروع کر دیتی حضرت امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جناب والا لوگ کٹھے ہو کے آ گئے کہنے لگے بصیری چنگا نہیں عقیدہ بادشاہ دی نوکری چھڑ دیتی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے فالج ہو گیا میں بیمار ہو گیا امام بصیری فرماتے ہیں لوگ تانے مار رہے کہندے نے بصیری تو چنگا نہیں عقیدہ بادشاہ دی نوکری چھڑ دیتی ہے اج بادشاہ دا غلام ہوندا اج بادشاہ دا خادم ہوندا تیرے اوکھے ویلے کم آ جاندا ان مدینے والے نو آواز اور مدینے والے نو آواز مار سرکار تیرے تے کرم فرما دینے کے نہیں فرما دے امام بصیری فرما دینے آپ فرما دینے میں روئی جا رہا آپ فرما دینے لوگ تانے مار رہنے ادھی رات ویلا ادھی رات ویلا ہویا ہے میں مدینے والے منہ کر لیا میں مدینے والے منہ کر لیا تیرا خیال کرنا کھمڑی والے آخا لوگ کھاتانے مار رہنے لوگ کہہ رہے بصیری تو مدینے والے نو آواز مار تے رو رو کے کہندے نے اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا جد وقت ضائع دیدار عطا کرنا جد وقت ضائع دیدار عطا کرنا میں دعا کرنا وا اے میرے مولا جڑا جڑے اپنے مسلمان اپنے ہتھاں نو انج کر کے کھڑا کرن جڑے یار دی نعت پڑھے اپنے ہتھاں نو لہرا کے پڑھ لو لہرا کے پڑھ لو مدینے والے نو آواز مارو کملی والے ساڈے کول صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول عمر ورگی نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں آقا اسی محفل سجا کے بیٹھے آقا ایک باری آ جاؤ کرم فرما جاؤ نا مل کے پڑھ لو اے سب
کھمبد والے منظور بھی جیڑا چاہتا ہے سرکار مدینے بلا لیں اپنے توجہ اپنے ہاتھوں ایتھے کھڑا کرو میرے واسطے نہیں مصطفیٰ دے ذکر واسطے انشاءاللہ میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا تیرے یاد نام تے بازو اٹھ جاوے کدے فالج دا اٹیک نہ ہوے مل کے پڑھ لو سبز کھمبد والے منظور دعا کرنا جد وقت ضائع دیدار عطا کرنا حضرت امام بشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں مدینے والموں کر لیا تو روک لگ کرنا آقا لوگ تانے مار رہے آقا ایک باری آ جاؤ زیارت عطا فرما جاؤ حضرات توجہ فرمایا جے ادھی رات ویلا ہویا اچانک قبر دے اندر ایک نور آیا آواز آئی بشیری فرمایا اٹھ کے بیٹھ جا مدینے والا آ گیا نعرہ حیدری علماء اہل سنت آواز آئی فرمایا بشیری اٹھے اتا مدینے والا آ گیا حضرت امام بشیری اٹھے کٹنے آقا اٹھیا نہیں جانا آقا فالج آیا ہے میرے مصطفیٰ نے عبداللہ والا گھوڑا گھوڑا ہاتھ کڑیا ہے بولو میرے مصطفیٰ نے گوڑا گوڑا ہاتھ کھڑے آئے جندے بارے قرآن بولے ید اللہ فوق ایدیہم میرے مصطفیٰ نے اپنا گوڑا گوڑا ہاتھ کھڑے آئے فرمایا بشیری اٹھ کے بیٹھ جا حضرت امام بشیری دے بازو تے پھیرے آوے فالج والو گیا بیماری دور آ گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا بشیری نات سنا دے جڑی میرے بارے لکھدا رہا ہے حضرت امام بشیری نے ہاتھ جوڑے اج کردا آکھا میں آپ بھی ماڑا میرا خاندان بھی ماڑا ہے آقا میں اس قابل کا نہیں سا آقا بڑی کرم نوازی فرمائی دے آقا دیدار عطا فرمایا دے حضرات محمدی مسجد اندر بیٹھن والے توجہ فرمایا دے میرے مصطفیٰ دیا گلائیوں دیا رہیاں تھوڑی دیر گزری ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بشیری فرمایا ہون چلنا وا عرض کر دینے آقا جارا جاندی باری نشانی دے دیا لوگاں نے تانے مارنے نے اگر مصطفیٰ تیرے گھر دے اندر آئے سن انہوں نے کچھ نہ کچھ تینوں عطا فرمایا ہوئے گا میرے مصطفیٰ نے اپنی مزمل والی چادر اتاری ہے فرمایا بشیری لے فرمایا بشیری لے بولو حضرت امام بشیری فرمان دینے میں نا صبح اٹھیا سرکار چلے گئے یار دعا کرو کہ مصطفیٰ ساڑھے ویڑے بھی آ جا دعا کرو کہ مصطفیٰ ساڑھے گھر آ جاویں اور راتی سوگیے دے آمنہ دے لال دی سواری آ جائے آواز آئے میرے غلامہ اٹھ مدینے وچ مصطفیٰ آیا ہے حضرات المختصر امام بشیری فرما دینے صبح ہوئی سورج طلوع ہویا کچھ نہیں ہوندہ پچھلی بھی قسم تروڑ چھڑو سبحان اللہ امام بشیری فرما دینے صبح ہوئی نا تے لوگ کٹھے ہو کے آگے کہنے کہ بشیری کشبوہاں کا دیاں آ رہی ہیں
ہائے 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 لوگ کہنے لگے بشیری قشبوا کھا دیا یاریاں نے کون آیا ہے کون آیا ہے کون آیا ہے حضرت امام بشیری فرمان لگے دنیا والے ہو فرمایا کوئی عطر نہیں لگایا کوئی خوشبو نہیں لگائی راتی خوشبوواں دا مر کے پھیرا پا گیا فرمایا رات خوشبوؤں دا مرکز پھیرا پا گیا ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا اپنے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کرو تے آواز آئے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں والے کا دولا ہمارا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی کوئی اے نہ کبھی سلطانی میرا شعر ہی پڑھ رہا میں قرآن پڑھ دینا با رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ آواز نہیں آ رہی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت حضرات میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بصیری فرمایا انج نہ سمجھ کہ بے لجیاں نہ لائیا آئے ہائے ہائے بے لجیاں نہ لائیا فرمایا ایسی لجپال ہونے ہاں بلکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جن دی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے رہی لجپالاں دا گھرانہ بابا انہاں دے دروازے تے آن والا سلیمان فارسی بھی اہل بیت دے اندر شامل ہو جاندا ہے انہاں دے دروازے تے آن والا ابو بکر ورگا ہیں میرے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ بن جاتا ہے حضرات میں میلاد پڑھنا بالکل سادہ سادہ یہ نہیں کہ میں کرسی ڈال لئیے ساری آج تقریر کرنی کوئی نہیں ادھی آپ آج کریں گے ادھی کل کر لواں گے بول چھوڑو آج سردی نہیں آئی ویسے پکھے چل رہے ہیں تے بندے انہوں ویسے بھی گرم ہو جانا چاہیے دے نا جنہی کو سبحان اللہ بولو کہ بار بازار چ آباد جاوے مولوی اکلا نہیں بول رہا کچھ جی ہے نہیں حضرات میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے حضور علیہ السلام دے نال محبت کرن والے ہو سرکار دا ایسا گھرانہ ہے بابا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات نبی پاک دی بیٹی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا ایسا دروازہ میرے بابا جی حضور مشتاق احمد سلطانی صاحب آپ فرماندے نا پتر اگر عزت اور شہرت لب چاندے ہو نا تو سیدہ زہرا دے دروازے دے نوکر بن جاؤ اگر سیدہ زہرا راضی ہوگی تو بابا بھی راضی ہو جائے گا دنیا دا قانون ہے نا کہ بیٹی باپ دے کول آوے تے کہے بابا اے ضرورت ہے اے مینوں ضرورت ہے کسی چیز دی تے
تے باپ خالی نہیں موڑدا یار وہ بیٹی دا مقام کی ہے جن دے واسطے اٹھ کے نبیاں دا امام اٹھ کے کھڑا ہو جاوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے حضرات جیڑا جگر دا ٹکڑا ہے ان دا نام فاطمہ ہے حضرات میرے نبی علیہ السلام دے دیوان نے توجہ فرمایا جے مصطفیٰ آئے تو بیٹی دو عزت ملی بولو اگر او باپ نو عزت ملی ہے تو مصطفیٰ دے صدقے دے نال ملی ہے او باپ جنہوں چوکا دے اندر فروخت کر دیتا جاندہ سی منڈیاں دے اندر بیچا جاندہ سی مدینے والے تیرے آن تو قربان نہ جاویے تسی آئے ہو تو باپ دی عظمت وراول وراؤ ہو گئی ہے بلکہ میرے مصطفیٰ دی حدیث پاک ہے ماں دا تا مقام اپنی جگہ ہے نا جنت دے پیران تھلے باپ دا مقام اے ہے جدو باپ بڑھا گھر وچوں کم کاج کرن واسطے جاندا ہے نا اون دے پسینے دے قطرات جڑے زمین تے گردے نے بچہ اون دا بھی اجر نہیں دے سکدا اے باپ دی عظمت ہے جے باپ راضی ہوئے گا تو جنت داخل ہوں گے نا لوگ ماں دی بڑی شان بیان کر ماں دی شان ہے پر بڑھا باپ جڑا ساری زندگی کما کما کے تھک جاندا ہے اون دی شان کوئی نہیں دس دے حضرات اگر بچہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تے جنت مل جاندی ہے ناراض ہو جاوے تے مدینے والا بھی ناراض ہو جاتا ہے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے دعا کرو کہ کسی دا ماں باپ ناراض نہ ہوئے دعا کریا کرو حضرات میری تے تھوڑی ماں دی پیران تھلے جنت ہے اس ماں دا مقام کی ہے جن دا پتر ہی محمد ہے بول چھڑو جندہ پتری محمد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ نیجرہ منورہ عرفہ آلہ سیدہ آمنہ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک دے والدین دے بارے نا کتاب لکھیاں تے آپ فرماندے نے میں نا ایک دن ستیا توجہ فرما میں ستیا نا اچانک نا میرے کمرے دے وچ نا ایک نور ظاہر ہویا ایک سفید دا لباس پہنے ہویا ایک عورت آئی تے کہنے کہ اے علامہ جلال الدین سیوطی اٹھ جا اور یہ دی اماں جی تسی کون ہو فرمایا میں محمد دی ماں آمنہ آئی ہاں ہائے 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 میں دسنا چاہنا ماں سیوطی او ہے جنہوں جاگ دے ہویا 70 یا 75 مرتبہ میرے مصطفیٰ دا دیدار ہویا ہے سید آمنہ فرمانے گیا سیوطی میں جا رہی ہوں مدینے آئے ہائے مدینے دا نام آئے تے منہ وچ ویسے ہی کھنڈ بہ جاندی ہے میں جا رہی ہوں اپنے پتر محمد کل مدینے تے میں انہوں کہاں گی اے پتر محمد ایک میرا جناب والا سیوطی علامہ جلال الدین سیوطی ہے وہ میرے نام کے خطاب لکھ رہا ہے جا جا کے انہوں زیارت عطا فرما دے حضرات میرے مصطفیٰ دے بارے کتاب لکھن والے انہوں زیارت جا کے دے ہویا جیڑے کہندے نے میلاد نہیں منانا انہاں دا چوٹی دا عالم ہے انہیں بھی لکھا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے بولو بولو میں اس پینڈے نہیں جاندا کیونکہ استادہ نے تربیت نہیں کی تھی کسی فرقہ واریت انہوں چھیڑن دی بس ایسی حضور دا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ ہی اندر بڑھ جان گے حضرات اگر عزت اور شہرت چاہی دیا نا بابا خادم حسین رضوی نو جان دے ہو آئے ہائے جڑے میرے بابا جی دے نام تو واقع فرماؤ سبحان اللہ وہ ویل چیئر تے بہن والا جڑا اپنے ہاتھ دے نال پانی دا گلاس بھی نہیں پکڑ سکدا انہیں دنیا نو ہلا کے رکھا ہے کہ کوئی نہیں اگر آج بھی بابے دی عزت ویکھنی ہے نا عظمت ویکھنی ہے نا لے جڑا فیس بک تے بابے دی تصویر جے ایڈی بلا کے نہ ہوئے تے سلطانی نے پوچھ لوی میری ہوئی ہے میں بابے دی تصویر چڑھائی انہیں کہ سائیاں 3 مہینے تے 3 دن آواز ایڈی بلا میں کہا بابا ایڈی جان دا دکھ نہیں ہویا میں مسکرا کے کہنا لگا بابا ایڈی جان دا
دکھ نہیں ہویا میں اس وجہ تو خوش ہو رہا وا آپ تا چلا گیا ہے پر اگا اجے بھی کفر دے اندر لگ رہی نے کفر دی کہہ رہے ہے بابا بڑا ڈاڈا سی تے بچے 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 دی ذہنہ دے اندر پا گئے تاجدار ختم نبوت آباد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ توجہ لبیک دا نعرہ اونے لانا ہے جن دی ماں نے محمد دی ذات درود و سلام پڑھیا ہوئے آواز آئے لبیک لبیک ایک توجہ فرماؤ ایک ڈاکٹر سی اونے بابا جی دی نا ویڈیو ویکھی تے کہنے لگا بابا کون ہے آئے ہائے 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 اے بابا کون ہے وہ جیڑا لبیک لبیک کہہ رہے ہیں انہیں کہا بابا خادم حسین رضوی پاکستان دا وڈا عالم دین ہے بابا نے جڑی صرف لکھی ہے نا گردانہ ایسی پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جانے ہیں ایسی بھی کہنے ہیں بابا آپ تا چلا گئے ہیں پل جڑیا تصویری ابواب شرف سانو دے گئے ہیں نا استاد ساڑی جان نہیں چھڑ دے حضرات توجہ فرمایا جے پر گردانہ پڑھ پڑھ کے نا بندے نو عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہنے لگا بھی بابا جڑا کہہ رہے ہیں نا لبیک بازو جڑے ہل رہے ہیں فرمایا جڑا بندہ انج کردا ہے نا لبیک دا نعرہ دوواں ہتھاں نال لاندا ہے اون دے دل دے وچ کدی اٹیک نہیں ہوئے گا آواز ہے لبیک لبیک توجہ فرماؤ بھائی اون لبیک دا میں دسا نعرہ کنے کنے لایا ہے مولا علی شیر حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا نا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تے تلوار کڈی آئے ہائے تے میرے مصطفیٰ نماز پڑھن لگے نماز پڑھن لگے عمر جس رستے تو گزر جاوے شیطان دی دڑکیاں لگ جاندیاں نے عمر کہنے لگا آقا عمر کلمہ نہ پڑھے تے پھر بھی لوگ کے عمر کلمہ پڑھے تے پھر بھی لوگ کے آقا ہونے انج نہیں ہونا ہون مکہ دا چوک ہوئے گا تے نماز پڑھی جائے گی جن نے اپنے بچے یتیم کرانے جن نے اپنی ماما جنابے و ماما دی گودیاں خالی دیکھنی ہیں آ جائے مصطفیٰ دے نال مقابلہ کرے اے عمر دی تلوار ہوئے گی مقابلہ کرے گی حضرات جڑے مسلمانہ نے نعرہ لایا پھر میرا یقین ہوندہ ہے میرا کامل کہندہ ہے میرا ایمان آندہ ہے میرا عشق آندہ ہے پھر صحابہ نے بھی کہا ہوئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بولو حضرات میرے نبی علیہ السلام دے دیوانے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی آپ فرمانے جدو میرا لال میرے شکم اطہر وچ آیا نا گلاں پیچھے بہت رہے میں بالکل مختصر حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ جدو میرے پتر عبداللہ دا وصال ہویا نا آپ فرماندے نے کہ میرے دل دی دنیا اجڑ گئی فرمایا فرسو سیدہ آمنہ صبح بھی رونا شام بھی رونا یعنی عبداللہ کدھر نظر آ جا اے عبداللہ کدھر نظر آ جا ایک باری دیدار کرا جا حضرات میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میرا دل کردہ کشمیر دے بابے کو لو چھڑ کے آمد تھانو بولو میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے ٹر گئے نے او دلدار دلان دے تے وطنوں چکے مہارا اجڑی بستی اج نظر آوے تے کنڈ جتی جگ یارا سیدہ آمنہ فرما دیا نے میں صبح بھی رو رہی ہوں میں رات بھی رو رہی ہوں
آوازاں مارنی عبداللہ خضر نظر آیا حضرت عبد المطلب فرماندے نے فرماندے میں کعبے دے چکر لگا رہا میں کعبے دے پردے پھڑ کر رکھی تھی مولا میرا عبداللہ ڈر گیا مولا میں دعا کرنا وا میری آمنہ میں ایک پتر عطا کر دے پتر عطا کر دے میری دونوں اکھن سکون آ جائے اطمینان آ جائے آواز قدرت آئی فرمایا عبد المطلب تو تا دعا دینا دے سکون منگ رہا میں اسا آمنہ نو اولاد عطا فرمانا ہے اولاد عطا فرمانا ہے جندی آدنال ساری کائنات نو سکون آ جائے گا فرمایا عبد المطلب پریشان نہ آیا نبی پاک دی بات فرما دین وقت گزردا جا رہا ٹائم گزردا جا رہا آپ فرما دین رجب مہینے دی جمعے دی رات ادھی سو رہی ادھی جاگ رہی اچانک میرے کمرے دے اندر بابا آیا کہنے لگا بیٹی آمنہ اٹھ کے کھڑی ہو جا عرض کر دے بابا کون فرمایا بیٹی آمنہ پہچانیا نہیں عرض کر دے بابا میں نہیں پہچانیا کون فرمایا بیٹی آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو محمد دی ماں بنانا لیے تو آخر زمان نبی دی ماں بنانا لیے سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہنے لگے بابا تسی کون جڑا میں نو مبارکہ دے رہے آواز آمنہ فرمایا لوکی میں نو آدم آخرین لوکی میں نو آدم سبھی اللہ کہہ دین حضرات سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدو جناب والا بابا مبارک دے کے ٹرے آئے فرما دین میں صبح اٹھنیا میرے دل دی دنیا بدل گئی میں زمین تے قدم رکھنیا زمین لپ لپ جان دیئے زمین لے پھلے پھجان دیئے سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے ذہن دے اندر خیال آیا آج زمین کی آ گیا کیوں لے پھرئی ہے آواز آئی آمنہ پریشان نہ آیا غمزدہ نہ آیا اسی زمین تالے پھرئی ہے جیڑا تیرے پیٹ دے اندر ہے اے کوئی عام بچہ نہیں اے نبیاں دا امام بن کے آئے گا اے نبیاں دا امام بن کے آئے گا سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے پیرہ تھلے پتھر آنگا ہے پگل کے موم بن جانگا ہے فرما دن میں پتھر چکیا پتھر نو مخاطب آئی فرمایا پتھرہ تینو کی ہو گیا کیوں پگل رہے موم بن رہے ہیں آواز آمنہ ران نہ آیا پریشان نہ آیا اسی نکے نکے پہ پگلنے جدو محمد نے آنا ہے وڈے وڈے پگل کے موم بن جانا نے فرمایا آمنہ نکے نکے پہ پگلنے مصطفیٰ آلین ابو جہل ورگا پگل کے موم بن جائے گا حضرات آخری الفاظ وال آ رہے ہاں مچھیاں سمندر دیا منہ کٹ کے کہندی نی مبارک ہوئے آئے ہائے ہائے نی مبارک ہوئے دوسری کہنے گی نی کیا دی مبارک کہنے گے تینوں نہیں پتا کہنے گے نہیں کون آ رہے ہیں کہیں گے تینوں نہیں پتا او آ رہے ہیں جن دی خاطر رب نے ساری کائنات نو بنایا ہے او آ رہے ہیں جن دی خاطر رب نے ساری کائنات نو سجایا ہے میرا عشقانہ مچھیاں بھی کہہ دیا ہوں گیا آمنہ دیکھو دنوں سجان سونایا گیا آمنہ دیکھو دنوں سجان سونا آ گیا اے مارے آتے نیویاں دا مان سونا آ گیا آمنہ
دی گوتنو سجان سونایا گیا آمنہ دی حضرات پھر وہ ویلا آیا سیدہ آمنہ فرماندے نے میرے پتر دی ولادت دا ویلا قریب آیا آپ فرماندے نے میں نہ کمرے دے اندر پئیاں میں کمرے دے اندر پئیاں دل دے اندر خیال آیا ذہن دے اندر خیال آیا کہ آمنہ کوئی عام دائی عام عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت دا ویلا ہوئے تے دائی آ جاندی ہے تو پھر نبی دی ماں بننا لی ہے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے آپ فرماتے ہیں تھوڑا دین گزری ہے اچانک قبرے دی دیوار شک ہوئی ہے چار عورتیں آئیاں کہنے لگی آمنہ پریشان نہ آیا فرمایا اسی محمد دیاں دائیاں بن کے آئیاں اسی محمد عربی دیاں دائیاں بن کے آئیاں حضرات المختصر کرنا سیدہ آمنہ فرماتے ہیں ویلا آیا پھر وہ ویلا آیا ہے خارج منی نور میرے بطن اطہر وچوں نور خارج ہویا ہے میرے بطن اطہر وچ نور خارج ہویا وے آپ فرمانے نور دی روشنی ساری کائنات روشن ہو گئی سیدہ آمنہ فرما دیا نے میرے پتر دی اکھاں وچ سرما پیا ہویا وے بول چھڈو ہن تا جان چھڈن لگا تھوڑی فرما دو سبحان اللہ حضرات سرکار دی نا پھپھو جان آپ نے سرمے دانی پکڑی کہنے گی بچہ پیدا ہویا سرما پایا آئے ہائے فرمایا سرمے دانی لے آندی نا تے جو سرکار دی اکھاں پٹیاں نا تے سرما پان لگیاں ویکھیا سرما تے پہلے ہی پیا ہویا وے جندے بارے رب دا قرآن بولے بشر وما طغى المختصر حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ میں خانہ کعبہ گیا دروازہ کھولیا بہت ٹوٹ گئے پاش ہویا اور میں قدم ٹھوکر مار کے کہا تھانوں کی ہویا آواز ہے عبدالمطلب تھانوں نہیں پتا وہ آ گیا ہے ہائے ہائے کون تا فرما دے او آ گیا ہے حضرات عبدالمطلب فرماندے نے میں خرامہ نہ ٹردا ویڑے دے قریب آیا نا تے دروازہ کھڑکایا حضرت بی بی شفا نے دروازہ کھولیا تے بی بی شفا بول کے کہنے گے بابا مبارک ہوئے رب نے لال دیتا ہے کوئی سونا ہے کوئی سونا ہے آج کل دی ماں آج کل دا باپ رب جنہوں پتر حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ میں نا خرامہ ٹوٹا سرکار کے بول کے سرکار نکے خراٹے لے رہے واہ قربان جائیے مصطفیٰ تھوڑے خراٹے لے رہے فرمان نکے خراٹے لے رہے آپ فرماندے نے میں نا سرکار نو جو این کر کے چکیا تے جو چہرے تو کپڑا ہٹایا بول چھڈو این کر کے سینے نہ لایا حضرات آج کل دی ماں آج کل دا باپ اپنے پتر نو چکے تے کہندی ہے ٹھنڈ پے گئی اس عبدالمطلب کول پوچھو جن نے دو جنگ دے نبیوں نو چک کے سینے نال لایا ہے اس عبدالمطلب دے سینے وچ کنے کو ٹھنڈ پئی آئے گی چک کے سینے نال لایا تے ویکھ کے کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمالک ما احسانک ما اکمالک کتھے مہر علی کتھے تیری صدا رشتہ کے اکیں کتھے جاڑیا
پھر انشاءاللہ تعالی آپ باپ دے سامنے رکھیں گے آخری شعر تے پھر اجازت اسٹیج تو لے کے آخر تک جتنے باپ بیٹھے ہو میرے واسطے ہاتھ نہ کوئی کھڑا کرے مصطفیٰ دی ذات واسطے کھڑا کرے میں دعا کروں گا یا اللہ جڑے اپنے ہاتھاں نو انج کر کے نہیں انج کر کے اپنے ہاتھاں نو کھڑا کرن یا اللہ کدے بارے دے فالج دا اٹیک نہ ہوے تے یا اللہ رات سوویں ایویں مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے نالے مصطفیٰ بھی آ جاوے علی بھی آ جاوے تے حسین بھی آ جائے آواز آوے صدا وشدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وشدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہلدا غریباں دا گزارا یا اللہ اے تیرے محبوب دے غلام اپنے ہتھاں نو کھڑا کر کے پڑھ رہے ہیں اے میرے مولا جدوں موت دا وقت قریب ہے زبان تے کلمہ طیبہ نصیب فرما دیویں آواز صدا وشدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہلدا غریباں دا گزارا یا صدا وشدا 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 عربیہ تاجدارا سونیا شالا وشدا روے تیرا شہر مدینہ صدا وشدا روے تیرا دوبارہ یا ماشاءاللہ قبلہ دا حکم ہو گیا صرف ایک ہی شعر حضرت سخی سلطان باہو بلکہ منظر بنا دینا وا جدو حلیمہ لین آئی نا تو لے کے باہر گئی حارث کو کہنے کا حارث کہنے کہ نہیں حلیمہ لے آئی ہیں کہ ہو جے ہے حلیمہ کہنے گے لجپال لے آئیاں آپ ہی ویکھ لو حضرت حارث فرماندے نے میں نا چہرے تو کپڑا ٹایا ٹک لا کے ویکھن لگ پیا میرے حضرت سخی سلطان باہو دا قلم وردش وچ آیا میں اونج پڑھاں گا جی میں سبحان اللہ بولو گے تا میرے شیخ الکامل فرماندے نے اے تن میرا او یارا جشن ماں ہوئے تن میرا او یارا جشن ماں ہوئے تے میں مرشد بیکھنا رہ جا ہو لو دے او یارا مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا ہو اتنا جٹھیاں اور منو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے اے پھر جا مرشد دا اے دیدار ہے میرا کامل باہو آقا
باہو نینو لکھ کروڑا ہے جا باخر دعوانا الحمد